صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیح کی قسم، میں ان لوگوں کی عبادت کے لیے بیت اللہ سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ غرور و طاقت اور دولت کے نشے میں مست یمن کے عیسائی حاکم ابرہہ کے یہ الفاظ تھے جب اس نے حج کے دنوں میں لوگوں کو بیت اللہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تو حسد میں مبتلا ہو کر پوچھنے لگا، یہ لوگ جوک در جوک کس جانب جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، مکہ مکرمہ بیت اللہ کا حج کرنے کی غرض سے جاتے ہیں۔ اس نے دریافت کیا، بیت اللہ کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ اسے بتایا گیا، پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال داغا، اس کا لباس کس نوعیت کا ہے؟ جواب ملا، ہمارے ہاں سے جانے والے دھاری دھار کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ساری گفتگو سن کر اس نے اپنا ہی ایک کعبہ تعمیر کرنے کی ٹھان لی۔ اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں کا ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو مزین کیا۔ اس میں کئی دروازے بنوائے جن کے درمیان ہیرے جواہرات لگوائے، ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، خوشبوئیں جلانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا کہ دیوار کا رنگ ہی بدل گیا۔ پھر اس نے لوگوں میں منادی کروائی، اب تم لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اسی جگہ تمہارے لیے ایک عالی شان بیت اللہ تعمیر کروا دیا ہے، اس لیے اب تم یہیں طواف کیا کرو اور اپنی عبادات کیا کرو۔ کئی سال عرب و دیگر قبائل اس کا حج کرتے رہے اور مناسک حج بھی ادا کرتے رہے، ساتھ ساتھ اعتکاف بھی کرتے۔ دوسری جانب عرب کے ایک شخص نوفیل سے یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی، اور یہ بات برداشت بھی کیسے کی جا سکتی تھی؟ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا اور اس نے عزم مصمم کر لیا کہ وہ اس عمارت کو ایک دن گندا کر کے یا جلا کر ہی دم لے گا۔ اسی منصوبے کے پیش نظر ایک رات اس نے چوری چھپ کے نقلی بیت اللہ میں بہت سی گندگی ڈال دی یا اس کو آگ لگا دی۔ ابرہہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، یہ کارروائی عرب کے کسی باشندے نے اپنے کعبہ کی محبت میں آ کر کی ہے۔ میں ان کے بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ شاہ حبشہ کو اس نے یہ تمام تفصیلات قاصد کے ہاتھ لکھ بھیجیں اور اسے درخواست کی کہ وہ لشکر کشی کے لیے اپنا محمود نامی ہاتھی بھیج دے۔ محمود نامی ہاتھی اتنا ڈیل ڈول والا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو اس نے ناپاک ارادہ لیے اپنی 60,000 فوج تیار کر کے مکہ کا رخ کیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مکہ کے باسیوں کے تمام جانور لوٹ لیے جائیں، جن میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ لوٹ لیے گئے۔ دوسری جانب حناطہ حمیری ابرہہ کے حکم پر مکہ میں لوگوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے داخل ہوا اور مکہ کے مکینوں کو ابرہہ کا خوف دلاتے ہوئے خبردار کرتا رہا۔ سردار مکہ عبد المطلب نے ابرہہ کے ایلچی حناطہ سے مل کر ابرہہ سے ملاقات کا وقت مانگا۔ حناطہ حمیری نے ابرہہ سے عبد المطلب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، تمام عرب کا سردار اور شرف و بزرگی کا مالک قریشی سردار عبد المطلب ملاقات چاہتا ہے، جو لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات و صدقات دیتا ہے، پہننے کو کپڑے دیتا ہے اور اعلیٰ قسم کے کھانے بھی کھلاتا ہے۔ ملاقات کا وقت طے پا گیا۔ ابرہہ نے گمان کیا کہ ملاقات میں شاید عبد المطلب میری شان و شوکت سے متاثر ہوگا
اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، اپنے کعبہ کو بچانے کی درخواست کرے گا اور منت سماجت کرے گا۔ لیکن معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔ ابرہہ نے جب ایک وجیح اور رعبدار شخصیت کو آتے دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہی عرب کے سردار ہیں۔ دوران ملاقات ابرہہ کہنے لگا، بولیے سردار مکہ، میں آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب اطمینان سے گویا ہوئے، تمہارے عسکریوں نے میرے 200 اونٹ بلا وجہ قبضے میں لے لیے ہیں، وہ واپس لوٹا دیے جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ انگشت بدنداں رہ گیا اور حیرانگی کے عالم میں کہنے لگا، لگتا ہے میرے ساتھ تمہارے بارے میں کسی نے غلط بیانی کی ہے، تم نے تو یہ بات کر کے خود کو میری نظروں سے گرا دیا ہے۔ میرا تو گمان تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں تہ و بالا کرنے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ تمام عرب کا عزت و وقار وابستہ ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کا دینی مرکز ہے، لیکن آپ تو اپنے چند اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم مجھے میرے اونٹ واپس دے دو، کیونکہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں۔ باقی رہا بیت اللہ کا سوال، تو بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے تم کرو، اس لیے کہ اس گھر کا ایک مالک ہے جو خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ابرہہ گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ بھی آج مجھ سے اس کو نہیں بچا پائے گا۔ ابرہہ نے بھی بالکل اسی انداز، غرور و تکبر سے کہا جیسے زمانہ قریب میں ٹائٹینک نامی دیوہیکل بحری جہاز بنانے والے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، آج مسلمانوں کا خدا بھی اسے نہیں ڈبو سکتا، لیکن پہلے ہی سفر میں جہاز کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور وہ غرق ہو کر رہ گیا۔ بہرکیف ابرہہ نے اونٹ واپس کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ واپس لے کر ان پر نشانات لگائے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا۔ ادھر اہل مکہ میں خوف و ہراس پھیل گیا، ہر شخص یہی سوچنے لگا کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ عبد المطلب نے حرم میں پہنچ کر کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر اپنے رب سے مناجات کی اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگنے لگے اور اللہ کے حضور عاجزانہ درخواست کرنے لگے، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت فرما۔ دعا سے فارغ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ سب لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر ہیرا پہاڑ پر چڑھ جائیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سب لوگ پہاڑوں پر چھپ گئے۔ عبد المطلب نے قریش کے سرداروں کے ساتھ مل کر دعا مانگی اور پہاڑوں پر روپوش ہو گئے۔ ابرہہ نے اپنا لشکر لے کر مکہ کی جانب پیش قدمی کی اور وہ خود ہاتھی پر سوار ہو کر لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ایک ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہوئے آخر اس کے سر پر ضربیں بھی لگائیں، یہاں تک کہ ہاتھی کو زخمی کر دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک ایک خیال ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کر کے دیکھا تو وہ یکایک کھڑا ہو کر اس کی طرف چلنے لگا۔ انہوں نے فوراً اس کا رخ مکہ کی طرف کیا تو اس نے پھر چلنے سے انکار کر دیا۔ آخری تجربے کے طور پر ابرہہ نے حکم دیا اور ہاتھی کو خوب شراب پلائی گئی تاکہ نشے میں چور ہو کر یہ مکہ کی طرف بڑھے۔ شراب والا طریقہ بھی ناکام ہو گیا اور اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل تگودو جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ننھے پرندوں کو غور در غول بھیجا۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر ابابیل کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ پھر ان پرندوں نے یہ پتھر ایٹم بم کی طرح لشکر پر گرائے اور لشکر والوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔
جس پر یہ پتھر گرتا اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا۔ ان پرندوں نے بھاگنے والوں کا بھی تعاقب کیا اور ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا۔ ابرہہ نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور بدحواسی میں بھاگنے لگا۔ پرندوں نے اس پر بھی کنکر برسائے اور یہ برابر بھاگتا رہا۔ بھاگنے کے دوران اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جسم سے علیحدہ ہو کر گرنا شروع ہو گیا۔ جہاں سے جسم کا حصہ گرتا تو وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا، اور اس طرح ایک ایک کر کے ابرہہ کا سارا جسم فنا ہو گیا اور یہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔ صرف ابرہہ کا ہاتھی محمود ان کنکریوں سے محفوظ رہا۔ لشکر کے ساتھ آنے والے باقی 13 کے 13 ہاتھی اور تمام لوگ، تمام لاؤ لشکر کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا، جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا کہ ہم مکہ پہنچ کر بیت اللہ کو تہس نہس کر دیں گے۔ دوسری طرف عبد المطلب اور ان کے ساتھی ہرا پہاڑ پر بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ تو نہ ہونا تھا اور نہ ہوا۔ حالات معلوم کرنے کی خاطر یہ نیچے اترے اور مکہ سے باہر نکلے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ابرہہ کا عظیم الشان لشکر اللہ کے حکم سے ننھے ابابیلوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور وہ سارے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند پڑے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی سورہ فیل میں اس کا مکمل تذکرہ کیا۔ مکہ والوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا، جس میں سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات بھی تھے۔ اس واقعے کے تقریباً 50 یا 55 روز بعد 8 یا 12 ربیع الاول کی رات تھی کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آیا، جس سے محل ہلنے لگا اور فارس کے تمام آتش کدے جو 1000 سال سے روشن تھے وہ بھی بجھ گئے۔ 14 کنکرے زمین پر آ گرے۔ محل کے شہنشاہ سمیت تمام لوگوں میں دہشت پھیل گئی اور پجاریوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ صلی اللہ